اس دن سخت سردی تھی جب میں ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر واپس آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے ایسی خبر سنائی تھی جسے سن کر میں صدمے سے کھڑی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا تھا میں حاملہ ہوں۔ اپنی رپورٹ ہاتھ میں تھامے بجھے ہوئے قدموں سے میں گھر میں داخل ہوئی تو خالہ نے میری ایسی کیفیت دیکھ کر مجھے جلدی سے چائے بنا کر دی کہ شاید تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہو، مگر میں نے چائے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور خالہ کے کندھے پر سر رکھ کر رو دی۔ وہ گھبرا گئی تھی اور بار بار مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا مقدس، خیریت ہے نا؟ مگر جیسے جیسے وہ پوچھ رہی تھی ویسے ہی میرے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ بالآخر رو رو کر جب میں تھک گئی تو خالہ نے مجھے چارپائی پر لٹا دیا اور سونے کا بولا۔ رونے کے بعد اس قدر شدید تھکاوٹ ہو چکی تھی کہ لیٹتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی، یہاں تک کہ میں سو گئی۔ رات کو آنکھ کھلی تو خالہ نے بتایا آج خالو گھر واپس نہیں آئیں گے، ان کی رات کی ڈیوٹی ہے۔ تو کھانا کھا کر میں پھر سے لیٹ گئی جب وہ میرے لیے گرم گلاس دودھ کا لائی تھی اور زبردستی مجھے پلا دیا۔ دودھ پی کر میں پھر سے لیٹنے لگی تو وہ بولی، مقدس کیا پریشانی ہے میری بچی، مجھے بتاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جو بھی بات ہے کھل کر کرو بیٹا۔ میں چند لمحے سوچتی رہی، پھر سوچا کہ نہ بتاؤں، لیکن یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے میں نے خالہ کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر وہ جہاں کی تہاں رہ گئی اور میرا پورا چہرہ پھر سے آنسوؤں میں تر ہو چکا تھا۔ مقدس کیا کہہ رہی ہو، کب ہوا یہ سب، تو کسی کو پسند کرتی ہے کیا؟ اب خالہ کے الفاظ بہت سوچ سوچ کر ادا ہو رہے تھے اور میں ہنوز نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ پھر بتانا کیسے ہوا یہ سب، تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا، بول ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ اس دن جانتی ہے جب میں مصباح کے گھر گئی تھی تو واپسی پر رات ہو گئی تھی۔ خالہ نے جلدی سے سر ہلایا اور مجھے بات جاری رکھنے کا بولا تو گلی میں اکیلی واپس آ رہی تھی جب ایک شخص نے اندھیرے میں میرا منہ بند کیا اور مجھے ایک خالی فلیٹ میں لے جا کر میرے ساتھ ظلم کر دیا۔ کل میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور خالہ گمسم سی میری بات سن رہی تھی۔ جب میں نے بات ختم کی تو ان کی آنکھوں سے بھی لڑکیوں کی صورت آنسو بہہ نکلے۔ پوری رات ہم دونوں ایسے ہی جاگتے رہے۔ خالہ بار بار میرا ماتھا چومتی اور مجھے ہمت دیتی۔ میں بھی کسی بے جان کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے جتنا بتایا خالہ نے وہ سن لیا۔ اس کے علاوہ ایک لفظ تک مجھ سے نہ پوچھا، نہ ہی کوئی قریت کی۔ اگر ان کی جگہ میری ماں بھی ہوتی تو وہ کہیں نہ کہیں مجھے مجرم ٹھہرا دیتی کہ شاید تمہارا کسی کے ساتھ چکر ہوگا، مگر خالہ نے ایک لفظ تک میرے خلاف نہیں بولا تھا۔ وہ تو بس غم میں ہاتھ اٹھائے اللہ سے شکوہ کرنے میں مصروف تھی اور بار بار خود کو سرنش کرنے لگی کہ بچی پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور کیسی ظالم عورت ہوں کہ میں اس کا دکھ ہی نہ جان پائی۔ اس میں غلطی ان کی نہیں تھی، کیونکہ جس دن میرے ساتھ یہ سب ہوا تھا اس روز میرے کزن یعنی خالہ کے بیٹے کا ولیمہ تھا اور ولیمے کے بعد میں مصباح کو اس کے گھر چھوڑنے گئی تھی، کیونکہ وہ اکیلے جاتے ہوئے بہت ڈرتی تھی۔ مزید اس کا بھائی بھی شہر میں نہیں تھا، لیکن میں اپنے آپ کو بہت بہادر اور کوئی جھانسی کی رانی سمجھتی تھی۔ مجھے کبھی ڈر نہیں لگا، یہاں تک کہ خالہ اور خالو نے بھی مجھے کبھی رات ہو جانے کے خوف سے سہیلی کے گھر جانے سے نہیں روکا۔ سو مجھ میں بھی اعتماد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میں مصباح کو چھوڑ کر واپس آئی تو سارے ڈر اور خدشات نے مل کر مجھے بے بس کر دیا اور میں ایسی ٹوٹی کہ اب تک نہ سنبھل پائی۔ صبح فجر تک اسی تاریک جگہ پر لیٹی رہی، پھر اٹھ کر ہمت مجتمع کی، پاس لگے نلکے سے منہ دھویا اور گھر کو چلی آئی۔ ہمارے گھر کا پیچھے والا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہوتا تھا، اسے کوئی کنڈی نہیں لگاتا تھا، تو میں وہاں سے داخل ہوئی۔ چونکہ شادی والا گھر تھا اور مہمان بہت زیادہ تھے، اس لیے کسی کو بھی میرا خیال نہیں آیا۔ میں سیدھا چھت پر بنے اسٹور روم میں چلی گئی اور حلیہ وغیرہ درست کیا۔ یہی میری ہمت کی دلیل تھی۔ اتنا سب ہو جانے کے باوجود میں پورے حواسوں میں کھڑی خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ اب جو ہو چکا تھا میں اسے واپس نہیں لا سکتی تھی، اسی لیے بہتر یہی تھا کہ یا تو اسے برداشت کر لوں یا پھر بتا کر اپنا تماشا بنوا لوں۔ ہمارے محلے میں پہلے بھی ایسا ہوا تھا، ایک لڑکی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی اور سب لوگوں کو علم ہو گیا، کیونکہ وہ لڑکی میری طرح دلیر نہیں تھی اور اس کے رونے نے سب کو خبر کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے محلے نے اس لڑکی کے گھر والوں پر تھو تھو کی اور اس کے بعد لڑکی کی نہ شادی ہوئی اور نہ ہی اس کی بہنوں کے رشتے کہیں ہوئے۔
بالآخر مجبور ہو کر ایک رات وہ یہ سب علاقہ چھوڑ گئے۔ یہی بات ذہن میں آتے ہی میں نے خود کو سنبھال لیا۔ اگلے روز مہمان چلے گئے، لیکن خالہ کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ فی الحال میں ان کی خوشیوں کو دکھوں میں نہیں بدل سکتی تھی۔ ابھی نئی نویلی بہو لے کر آئی تھی وہ، تو کیسے میں ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دیتی۔ سو چپ چاپ اس غم کو کڑوے گھونٹ کی طرح پی گئی۔ اب میں بہت چپ رہتی تھی۔ خالہ کو بھی شاید اسی لیے محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ اب وہاں عائشہ بھی آ گئی تھی، تو اس سے باتیں وغیرہ کرتی رہتی۔ میرے لیے بھی یہ اچھا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ ہمدردی کرے یا مجھے مرکز نگاہ بنا کر میرے متعلق کوئی بات کرے۔ شاید ساری عمر ایسے ہی چپ چاپ نکل جاتی اگر میری طبیعت گری نہ رہنے لگتی۔ میں تو ڈاکٹر کے پاس کبھی نہ جاتی، لیکن خالہ نے زبردستی مجھے بھیجا کہ جا کر چیک کرا آؤ، کہیں اندر ہی اندر کوئی بخار نہ ہو۔ میں نے انہیں لاکھ منع کیا، مگر وہ خود چادر اٹھا کر میرے ساتھ چلنے کو تیار تھی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے حامی بھرنی پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بار عائشہ اور بھائی کو جانے دیں، پھر میں چلی جاؤں گی۔ میرا خیال تھا کہ اگر کوئی بات کھلے تو بھائی اور عائشہ گھر پر نہ ہوں، اور کل وہ سیر و تفریح کے لیے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، لیکن آگے ڈاکٹر نے جو روح دہلا دینے والی خبر سنائی، اسے سن کر مجھے لگا کہ اب میں کبھی خالہ کے سامنے سر نہیں اٹھا سکوں گی، کیونکہ وہ میری ماں نہیں ہے۔ اگر ماں ہوتی تو شاید میری حالت کو سمجھتی، مجھے برا بھلا نہ کہتی، لیکن میں غلط تھی۔ انہوں نے تو اف تک نہ کہا تھا۔ اس وقت مجھے خود پر بے طرح شرمندگی ہوئی کہ پوری زندگی اسی خالہ کی محبت تلے گزار دیے اور آج تک میں انہیں سمجھ نہ پائی۔ بچپن میں میرے والدین نے بھی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا، تو یہی وہ نیک خاتون تھی جو آگے بڑھی اور مجھے اپنی گود میں بھر لیا۔ خاندان میں کوئی غریب گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ سب لوگ پڑھے لکھے اور اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ میرے والد ڈاکٹر تھے، وہ پڑھ لکھ تو بہت گئے مگر اپنی سوچ کو کبھی نہ بدل سکے۔ ہم لوگ 5 بہنیں ہی تھیں۔ بابا کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، لیکن ان کی بدقسمتی یا قسمت کا کھیل خدا نے انہیں بیٹے سے نہیں نوازا۔ اس بات کا غصہ وہ میری ماں پر بھی نہیں نکال سکتے تھے، کیونکہ ان دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ میری ماں اور بابا دونوں میڈیکل کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، وہیں سے وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر شادی جیسے پاک بندھن میں بندھ گئے۔ بابا نے بہت پڑھا، لیکن ان کی جاہلیت انہیں لے ڈوبی۔ وہ اس قدر قدامت پسند تھے کہ ماں کو پریکٹس نہیں کرنے دی، یہاں تک کہ ماں نے ہاؤس جاب بھی نہیں کی اور بابا کے ساتھ بیاہ کر ان کے گھر آ گئی۔ پھر جب پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو اس پر سبھی نے خوشی کا اظہار کیا، اور بنتا بھی تھا۔ ویسے بھی ساری خوشیاں صرف بڑے بچوں کا ہی مقدر ٹھہرتی ہیں، ہم چھوٹوں کو تو کچرے کی مانند پھینک دیا جاتا ہے۔ پہلی کے بعد دوسری پر کم خوشی ہوئی۔ میری ماں بھی بابا کے رنگ میں اس قدر ڈل چکی تھی۔ وہ دن کہتے تو ماں رات کو دن بول دیتی۔ اگر بابا خوش ہوتے تو وہ خوش ہوتی، اگر بابا کے سر میں درد ہوتا تو ماں کو بخار ہو جاتا۔ ان دونوں کی آپسی محبت مثالی تھی، مگر اولاد کے کھانے میں مار کھا گئے۔ اس طرح دوسری، تیسری اور پھر چوتھی بیٹی تک اولاد کی محبتیں نہ جانے کہاں جا سوئی۔ بابا خود کڑتے تھے کہ ڈاکٹر ہونے کے باوجود وہ بیوی کو کوئی ایسی دوا نہیں دے سکتے جو لڑکا پیدا کرے۔ آخری کوشش کے نتیجے میں میری پیدائش ہوئی۔ بابا نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا اور خالہ سے کہا کہ اگر تم یہ لڑکی لینا چاہتی ہو تو میں بخوشی دینے کو تیار ہوں۔ خالہ کو کیا چاہیے تھا؟ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو اس وقت 7 سال کا تھا۔ افنان کے بعد وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ انہیں بیٹی کی بہت زیادہ خواہش تھی۔ اگر وہ خواہش میرے ذریعے پوری ہو سکتی تو وہ کیوں کفران نعمت کرتی۔ انہوں نے باخوشی مجھے بطور بیٹی مان لیا اور میں انہیں ماں سمجھ کر بھی خالہ بلاتی رہی۔ بچپن سے ہی میرے حواس سنبھالتے انہوں نے یہ بات مجھے باور کروا دی تھی کہ اس کی اصل ماں باپ کون ہیں۔ تبھی سے میں نے انہیں خالہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ ایک روز میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤں گی، لیکن میں غلط تھی۔ خالہ نے مجھے ہمیشہ پیار دیا، ماں باپ سے بڑھ کر مجھے سنبھالا، لیکن میرے اندر کی امید ہمیشہ باقی رہی۔ لیکن یہ امید اس روز مری جب میں نے ڈاکٹر کی دکھائی رپورٹ سب سے پہلے جا کر اپنی اصل ماں کو دکھائی۔ میں ان سے بات کر لیتی تھی، لیکن وہ بات ایک ماں بیٹی جیسی نہیں تھی، بلکہ اس میں جھجک تھی، ایک آڑ تھی۔ میں اپنا دکھ اپنی ماں کو سب سے پہلے بتانا چاہتی تھی، سو سیدھا ان کی طرف چلی گئی۔ وہاں گئی تو ماما بابا دونوں تیار تھے کہیں جانے کے لیے۔ میری بہن نے مجھے اپنی بہن ہی سمجھتی تھی،
لیکن میرے والدین مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا گناہ کے برابر قرار دیتے تھے۔ ماں نے بھی کچھ بتانا تھا۔ اس وقت میں رو رہی تھی جب بابا اف کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ ماں کو بھی جلدی تھی جانے کی، سو بابا کو گردن موڑ کر دیکھتے ہوئے وہ بولی، کیا ہوا مقدس؟ ایسے اچانک؟ تمہاری خالہ نہیں آئی؟ وہی چند رسمی جملے۔ میں نے سر جھٹکا اور پھر سے بولی، ماں وہ یہ رپورٹس۔ لیکن عین اسی وقت باہر گاڑی کا ہارن بجا اور ماں پھر ملتے ہیں کہہ کر میرے گال پر اپنے ٹھنڈے ہاتھ کا لمس چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری بڑی دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ تیسرے نمبر والی آئی اور مجھ سے گلی ملی اور پوچھا کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ لیکن جس کی ماں ہمدرد نہیں ہو سکتی، بہنیں کیا خاک ہوں گی؟ یہی سوچ کر میں وہاں سے چلی آئی اور خالہ کو سب کچھ بتا دیا۔ اس رات کے بعد وہ عورت میرے لیے خالہ نہیں رہی بلکہ امی بن گئی۔ میری اصل ماں تو مجھے دیکھتے ہی ناگوار تیوری ماتھے پر چڑھا لیتی تھی، اور میری امی جن کو ہمیشہ میں نے پرایا سمجھا تھا، ایک رات میں ہی وہ میری اپنی کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ہر لمحے سنبھالا، ہر دفعہ گرتے ہوئے مجھے ہاتھ تھمایا، مگر یہ نہیں پوچھا کہ تم غلط راستے پہ گئی ہی کیوں تھی۔ مجھے اس رات ماضی کے وہ تمام واقعات یاد آئے جہاں جہاں میں ان سے بد دل ہوئی تھی، مگر انہوں نے ہمیشہ میرے برے رویے کو نظر انداز کیا۔ مجھے لگتا تھا ماما بابا نے خالہ کی بیٹی پانے کی خواہش دیکھ کر مجھے دیا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ ان کی جانب تو میرے لیے محبت کا کشکول ہی خالی تھا۔ اگلی صبح خالہ آئیں تو انہوں نے کھانا کھلا کر امی نے مجھے چادر لینے کو بولا۔ میں ٹھٹک گئی کہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ان کا جواب تھا اسپتال، مگر میں نے انکار کر دیا۔ کسی نے گناہ کا نشانہ مجھے بنایا تھا، مگر میں خود اپنے آپ کو گناہگار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں انکار کر دیا۔ میرے انکار پر وہ ایک دم سے بے بس ہو گئی اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرے انکار کا انکار ہی رہا۔ عین اسی لمحے انہیں کچھ یاد آیا اور وہ جلدی سے فون کی جانب لپکی۔ ہیلو فرزانہ، میں بول رہی ہوں نگہت۔ ہاں، تم نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا تھا نا مقدس کا؟ ہاں نا، تم نے کہیں اور تو نہیں کر لیا وہ رشتہ؟ اچھا، میں شام کو تمہاری جانب خود آؤں گی۔ ایک طرفہ فون پر ہوتی باتوں سے میں بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ فرزانہ آنٹی نے مجھے شادی پر دیکھا تھا۔ وہ امی کی بہت اچھی دوست تھی اور شادی کے 2 دن بعد ہی میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھی۔ بیٹا چونکہ بیرون ملک رہتا تھا، اس لیے امی نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا اور وہ ٹال دیا۔ ویسے بھی ابھی وہ میری شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کے رشتے کا یاد آنا میں بخوبی سمجھ گئی۔ امی نہیں کرے مجھے شادی ابھی نہیں کرنی پلیز۔ سب سے پہلے وہ میرے لفظ امی پر ٹھٹکی، پھر مسکرا کر پیار سے میرے ماتھے پہ بوسہ دے کر سمجھانے لگی، مقدس میں جانتی ہوں فرزانہ کو، مجھے یقین ہے وہ بندی میرا مان رکھ لے گی۔ اور بیٹا، اگر تم ایبورشن نہیں کروانا چاہتی تو ہم کیسے ان سب حالات سے نمٹ سکیں گے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ مگر میری رٹ وہی تھی کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ بالآخر آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد وہ تنگ آ گئی اور غصے سے بولی کہ شادی تمہیں کرنا ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے غلط الفاظوں میں طعنے برداشت نہیں کر پاؤں گی، اور الزام بھی وہ جن میں تم شریک ہی نہیں۔ اس وقت مجھے خود پر رشک آ رہا تھا کہ ایسی عظیم عورت کو میری ماں چنا گیا ہے۔ ان کے ڈانٹنے پر میں خاموش ہو گئی اور حامی بھر لی۔ شام کو وہ فرزانہ آنٹی کی جانب گئی تھی تو 2 گھنٹے بعد لوٹی۔ واپسی پر ان کا چہرہ ایک آسودہ سی مسکراہٹ سے چمک رہا تھا۔ اس قدر اطمینان میں نے کل شام کے بعد آج ان کے چہرے پر دیکھا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں ہی بیٹھی رہی جب وہ خود آ کر مجھے بتانے لگی، میں نے فرزانہ سے بات کی ہے، اسے تمام حقیقت بتا دی، اور یہ بھی کہ تم امید سے ہو۔ کل ہی اس بات کا علم بھی ہوا ہے، اور جانتی ہو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ کبھی اس راز کی بھنک کسی کو نہیں لگنے دے گی اور بیٹیوں کے مان کے ساتھ تمہیں رکھے گی۔ یہ بات اس کی بیٹے کو نہیں بتائی جائے گی کیونکہ وہ تو ہفتے بعد لندن سے واپس چلا جائے گا، تم یہیں پر رہو گی۔ اس طرح سے اس بچے کو بھی باپ کا نام مل جائے گا۔ امی کی باتیں سن کر میرا دماغ بالکل خالی ہوتا جا رہا تھا۔ بھلا وہ انجان عورت مجھ پر کیوں رحم کرنے کو تیار ہے؟ یہی بات میں نے امی سے پوچھی تو وہ فرزانہ آنٹی کو دعا دیتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا ہوتے ہیں ایسے دوست بھی کہ جو دوستی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ عظیم عورت بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے۔ دیکھنا وہ تمہیں کوئی غم آنے نہیں دے گی۔ بس تم میرا بچہ خیال رکھنا، کبھی یہ بات بھول کر کسی کو نہ بتانا۔ لیکن میرے دماغ میں ایک اور سوال گردش کرنے لگا تو میں نے پوچھا، امی ایسے تو جلدی ہوگا تو دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ میری بات کا مطلب وہ سمجھ گئی اور بولی،
کہہ دیں گے پری میچور بچہ ہے۔ اس جانب سے کوئی تسلی ہوئی تو میرے اندر بھی کچھ قرار پڑنے لگا۔ یہ مرحلہ تو پار کر لیا تھا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ سب کو اس شادی کے لیے رضامند کرنے اور اجازت لینے کا تھا۔ سب سے پہلے تو جب خالو کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ابھی تو افنان کی شادی کی ہے اور ہفتے کے اندر ہی مقدس کا نکاح بھی، اور ہفتے کے اندر مقدس کی شادی بھی کرنا چاہتی ہو، بھلا کیا کہیں گے خاندان والے؟ مگر امی کو خاندان کی پرواہ نہیں تھی، انہیں بس میری رخصتی کی پرواہ تھی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری خالو کی اجازت تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں خالو کو سب کچھ بتانا پڑا، اور اس بتانے پر شادی سے پہلے جتنے بھی دن وہاں رہی خالو سے منہ ہی چھپانا پڑتا۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہوتی تھی۔ خالہ کی بتائی تلخ حقیقت پر انہیں بالآخر چپ ہی رکھنی پڑتی۔ خالہ نے میرے ماں باپ کو بس بتا دیا کہ وہ میری شادی کر رہی ہیں، پوچھنے سے گریز ہی کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر انہوں نے بھی کوئی اعتراض کر دیا تو پھر سب کو اصل وجہ بتاتی پھریں گی، مگر انہیں تو مجھ سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ انہوں نے بھی سرسری سے اچھا کہہ کر بات ختم کر دی۔ خالہ نے ہی میری شادی کی پوری شاپنگ کی اور سارا جہیز تیار کیا، جس میں سے بہت سارا تو وہ میرے بچپن سے ہی جوڑتی چلی آ رہی تھی۔ میں بس گمسم سارے ہنگامے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں نہ کوئی خوشی تھی نہ کوئی خواب، بلکہ میں خود کو اس قدر میلا سمجھ رہی تھی کہ حد نہیں۔ خاندان والوں نے یہ نکتہ ضرور اٹھایا کہ اگر مقدس کی بھی شادی کرنی تھی تو ہفتے پہلے افنان کے ساتھ ہی سے نمٹا دیتی۔ اب تو ہمیں چھٹیاں نہیں ملنی، پہلے ہی بچے اسکولوں سے ہفتے بھر کی چھٹی کر چکے ہیں۔ اس پر خالہ نے یہی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کی پڑھائی میں کوئی حرج نہیں آنا چاہیے، اگلے سال جب سب لوگ فارغ ہوں گے تو میں انہیں ایک شاندار دعوت دے دوں گی۔ سب لوگ ہی بڑبڑا کر چپ کر گئے کہ پیسہ دکھاتی ہے یہ، مگر خالہ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ رخصتی سے پہلے وہ بات بات پر رونے لگتی، مجھے گلے سے لگا کر کئی منٹ دلاسے دیتی۔ میں بھی اس ہفتے میں ان سے تمام لاڑ اٹھا رہی تھی۔ جس دن رشتہ طے ہوا تبھی انہوں نے مجھے ڈپٹ کر کہا، مقدس یہ ہفتہ تم اپنا ہر غم بھول جاؤ، اسے مناؤ، انجوائے کرو، ہم ماں بیٹی خوشی خوشی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ ان دکھوں کے بوجھ کے لیے تو ساری عمر پڑی ہے۔ میں نے بظاہر یہ بات تو مان لی تھی، مگر اندر ہی اندر یہ دکھ ہر وقت مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا رہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کی امی نے اتنے ارمان سجائے تھے، لیکن اب میں رخصت ہو بھی رہی تھی تو کیسے؟ نہ کوئی مہندی نہ مائیو، سیدھا نکاح کے بعد رخصتی۔ شادی میں صرف والدین تھے اور اس وقت بھی بابا بار بار گھڑی کو دیکھنے میں مصروف تھے۔ انہیں یہ رویہ اپنائے دیکھ کر میں نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے اور خالو خالہ کو ہی ماں باپ کا درجہ دے کر رخصت ہوئی۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، مجھے گھر لاتے ہی سب سے پہلے بکروں کا صدقہ دیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باقی سب ٹھیک تھا، لیکن میری ساس نے شادی پر بول دیا تھا کہ مقدس گھونگھٹ کرے گی۔ وسیم یہی چاہتا ہے کہ اس کی دلہن گھونگھٹ اوڑے، سو میرج ہال سے لے کر گھر تک میں گھونگھٹ میں ہی رہی۔ چونکہ سب اپنے تھے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ کمرے میں بھی مجھے ساس ہی چھوڑ کر آئیں اور بغیر کوئی نصیحت کے میرا ماتھا چوم کر واپس چلی گئیں۔ وسیم بھی بہت اچھے تھے، ویسے بھی ایک رات میں انہیں میں بالآخر کتنا جان سکتی تھی۔ انہوں نے تو مجھے پردے یا گھونگھٹ کے متعلق کچھ نہیں بولا اور یہی کہا کہ میں جلد تمہیں لندن بلا لوں گا، فی الحال تمہارا ویزا اور باقی کاغذات بننے میں کچھ وقت لگے گا۔ میرے لیے خبر دکھی نہیں بلکہ آسودہ تھی کہ اس طرح میں اپنے ساتھ بندے جھوٹ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ امی نے مجھے اتنا سمجھایا تھا کہ میں تمام باہمی اور ڈر پیچھے چھوڑ کر وسیم کی دلہن بنے بیٹھی تھی۔ سب سے بڑا سہارا مجھے ساس کا تھا اور میرے لیے یہ ایک روح افزا بات تھی۔ اگلے روز ولیمے سے پہلے ساس میرے پاس آئی اور بولی، مقدس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے اور میرے درمیان ہے، بیٹا بھول کر بھی کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ اور ایک بات، تم اپنے سسر سے بھی پردہ کرو گی۔ میں کوئی تنگ ذہن عورت نہیں ہوں، لیکن تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہوں، ان سے پردہ کرنا۔ باقی تمہاری جو فرمائش یا خواہش ہو وہ تم مجھے بتا سکتی ہو، میں اپنی بیٹی کو کہیں بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ ساس کی پردے والی بات مجھے عجیب لگی، مگر میں چپ کر گئی۔ اب شاید بہت سی باتوں پر ہی چپ کرنا تھا۔ ولیمے پر بھی میں نے ساس کی ہدایت کے مطابق گھونگھٹ اوڑھا اور ولیمے کے بعد ہی وسیم بھی لندن چلے گئے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا لیکن بہت اچھا نہیں تھا۔ مجھے بہت مرتبہ وہ لندن کے متعلق بتا چکے تھے، وہاں ماحول ایسا ہے ویسا ہے۔ پاکستان میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، یہاں کے لوگ حکومت کرنا جانتے ہیں اور بہت کچھ۔
میں نے بہت مرتبہ ان کا دل پاکستان کے متعلق صاف کرنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ ہی وہ خفا ہو جاتے، تو رفتہ رفتہ میں نے اس موضوع پر بات کرنا بند کر دی۔ لندن جا کر بھی میں ہی انہیں فون کرتی، وہ مجھے فون نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی فون نہ کرنے کا شکوہ کرتی تو کہتے مصروفیات بہت ہیں، اور ویسے بھی تم وہ پاکستانی ہی رہو گی جسے بندہ فون نہ کرے تو فرد جرم عائد ہو جاتی ہے۔ سو میرا یہ شکوہ بھی دم توڑ گیا۔ میں اب پورا دن کمرے میں ہی رہتی۔ گھر میں کام والیاں تھیں، کھانا ساس خود پکاتی تھی، مجھے روز صبح بلا ناغہ پھل اور جوس پلا کر دیتی، مزید کسی کام کو بھی ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ میں عاجز آ چکی تھی، اتنی بوریت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ سسر بھی اکثر اوقات پورا پورا دن باہر ہی ہوتے۔ ایک روز ساس سمیت گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میرا دل چاٹ کھانے کا کر رہا تھا۔ باہر کا دروازہ بند کر کے میں کچن میں آئی اور مزے سے چاٹ بنانے لگی۔ بہت دنوں بعد آزادی محسوس کر رہی تھی اور اچھا بھی لگ رہا تھا، ورنہ ہر وقت سسر کے دھڑکے سے دوپٹہ سر پر ہی جمائے رکھتی۔ میں چاٹ بنا کر جیسے ہی پلٹی، کچن کے دروازے پر سسر ابھی ہی آئے تھے اور اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ شاید پانی مانگ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور انہیں پانی کا گلاس تھمایا، مگر وہ گمسم کھڑے بس مجھے ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک کرک تھا جو میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میرے جلدی سے گھونگھٹ اوڑھنے پر وہ بولے، رہنے دو، اب کیا فائدہ تمہاری ساس مجھ سے جو چھپانا چاہ رہی تھی، میں نے وہ دیکھ ہی لیا ہے۔ ساس ٹھیک ہی کہہ رہی تھی جو مجھے پردے کا بولا تھا، کیونکہ میری وجہ سے سسر کی جان ہی چلی گئی۔ ہاں، انہیں صدمہ پہنچا تھا، بہت شدید صدمہ۔ ساس جب واپس آئی تو سسر چارپائی پہ لیٹے سینہ مسل رہے تھے۔ انہیں فٹافٹ اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر اندر ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ جب میں نے ساس کو سب کچھ بتا دیا کہ سسر نے میری شکل دیکھ لی ہے، وہ بیچاری مجھے کیا کہتی، بس میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پھر سے دعا میں مشغول ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ مریض کی حالت بہت تشویشناک ہے، شاید ہی ان کے آخری لمحات ہیں، سو جس نے ملنا ہے مل سکتا ہے۔ آپ کے مریض کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، اس لیے ان کے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ ساس جلدی سے کمرے میں گئی اور 5 منٹ بعد مجھے اپنے ساتھ اس کمرے میں لے گئی۔ سسر جیسے میرے انتظار میں بیٹھے تھے، ساس کو دیکھ کر بولے، فردانہ میں کوئی بوجھ اپنے سینے پر رکھ کر لے جانا نہیں چاہتا، اگر تم اجازت دو تو کیا میں بہو کو بتا دوں؟ ساس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سسر پھر میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے، بیٹی ہمیں معاف کر دینا، ہم دونوں نے والدین کے کردار کو بخوبی نہیں نبھایا۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بھلا اس سب سے میرا کیا تعلق؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آخرکار میں نے پوچھ ہی لیا، بیٹا کیا تمہیں یاد ہے تمہارے ساتھ وہ ظلم کس نے کیا تھا؟ اس بات پر میں نے چونک کر ساس کو دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ نہیں، میرے نہیں بولنے پر وہ مزید گویا ہوئے، تمہارے ساتھ وہ ظلم میرے بیٹے نے کیا تھا، وسیم نے، جو اب تمہارا شوہر ہے۔ آسمان ٹوٹنا کیا ہوتا ہے مجھے اس وقت معلوم ہوا تھا، قیامت کیسے برپا ہوتی ہے یہ بھی اسی لمحے مجھ پر آیا ہوا۔ میں شوق کے عالم میں اپنے سسر کو دیکھتی رہ گئی جب وہ آخری ہچکی لے کر اپنے تمام بوجھ سے آزاد ہو گئے۔ ان کی کفن دفن کے بعد جب کچھ حالات معمول پر آئے تو ساس خود ہی میرے کمرے میں چلی آئی۔ جو بات ان سے پوچھنا چاہ رہی تھی اسے بھی بتانے کی اتنی ہی بےتابی تھی۔ بغیر کسی تہمید کے ہی وہ بولنے لگی، اس دن جو بات تمہارے سسر ادھوری چھوڑ گئے تھے، آج میں وہ پوری کرنے آئی ہوں۔ میرا بیٹا بچپن سے ہی انگلش اسکولوں میں پڑھا ہے، جس سے اس کی زبان کے ساتھ ساتھ سوچ بھی انگریزوں والی ہو گئی ہے۔ اسے پاکستان ہمیشہ سے ہی کھلتا تھا، تبھی اس نے لندن میں شادی کر رکھی ہے۔ جب وہ یہاں واپس آیا تو میں نہیں جانتی تم اسے کہاں ملی۔ اس دن وہ نشے میں چور گھر سے نکلا تھا اور پھر تمہارے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد وہ اسی نشے کی حالت میں گھر واپس آیا۔ ہم دونوں ہی اس کے لیے جاگ رہے تھے، مگر گھر آتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن نشے کی حالت میں وہ تمہاری باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت اسے ہوش میں لانے کے لیے ڈاکٹر کو بلایا، جس کی کوشش سے وہ ہوش میں تو آ گیا، تو میں نے اس سے وضاحت مانگی اور جواباً اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کہاں پڑی ہے۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں تمہیں ڈھونڈتے وہاں تک پہنچے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری عزیز سہیلی کے گھر ہی میرا بیٹا نقب لگائے گا۔ میں پہلے تمہیں گھر چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ایسا کرتی تو میری دوست کبھی میرے سامنے سر نہ اٹھا سکتی، لیکن تم میری دوست کی بیٹی ہو، یہ بات میرے شوہر نہیں جانتے تھے۔ باقی ایک نارمل انداز میں میں نے رشتہ بھیجا اور بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ تم وہی لڑکی ہو، اسے کون سا یاد تھا۔ تبھی میں تمہیں سسر سے پردہ کرنے کو بولتی تھی۔ اب یہاں رہنا یا نہ رہنا تمہارا فیصلہ ہے،
لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میرا بیٹا کبھی راہ راست پر نہیں آئے گا. یہاں رہ کر اپنی زندگی شروع کرو بجائے اس کے انتظار کرنے کے. میں بس خاموشی سے ساس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر جا کر خالہ کو سب بتانے کے بجائے میں نے چپ چاپ وہاں رہنا قبول کیا. اگر ایسا نہ کرتی تو معاشرہ مجھے قبول نہ کرتا. اب میرا شوہر واپس آئے یا نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن میرا ایک بہت پیارا بیٹا ہے جس کی تربیت میں ایسے کروں گی جو لڑکیوں کی عزت کرنا جانتا ہو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.